قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیل تجھے میں نے نبوت عطا فرمائی، تجھے اپنا خلیل بنایا، نبی بنایا، کیا تجھے یقین کوئی نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا کہ تمہارا رب مردے کو زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی میرے مولا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے مولا مجھے بالکل یقین ہے، بلا کیوں نہیں میرے مولا مجھے یقین ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، میرے مولا عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، عرض سب اس سے لیے کر بڑی رہا رب ہوں ذوالجلال کی کرم نوازی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے یار کا امتی بنایا، اور یہ ساری کی ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری شانیں، سارے مقام، سارے رتبے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ تو حضرات، جس کو جو ملا، جتنا ملا، جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، دیتا تو اللہ ہے پر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا۔ زندگی دینے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور موت دینے والی بھی اس رب کی ذات ہے۔ اس رب کے آرڈر کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں، کسی کے اندر کوئی قوت نہیں، اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر۔ جسے جو طاقت ملی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ملی۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیٰ نبینا علیہ السلام سرکار لجپال نے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کی ربی آرنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب تو مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، ایمان ہے، جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد یہ جو اٹھنا ہے اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ جس رب نے ہمیں زندہ کیا وہی رب ہمیں موت عطا فرمائے گا، اور اسی رب نے ہمیں موت دینے کے بعد قیامت والے دن دوبارہ اٹھانا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے مولا مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایک بندہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اٹھائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اب بندہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ دیکھا ہوگا شاید آپ نے کسی نے کہ کافروں کا کوئی بندہ مر جائے نا تو وہ نیچے لکڑیاں رکھتے ہیں، اوپر بندے کو رکھتے ہیں، اوپر پھر لکڑیاں رکھتے ہیں، اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، ساڑ دیندے نے میت نو۔ وہ کی سمجھتے ہیں
کہندے نے بس انہوں ساڑ چھڑیا ہے، جڑے زندگی چ انہیں گناہ کیتے نے سڑ گیا، عذاب مل گیا، گل ختم ہو گئی۔ ہن کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی عذاب نہیں ہونا، کوئی بندہ ہن زندہ نہیں ہوئے گا، مر گیا مٹی چ مل گیا، تاں واسطے اندی جڑی خاک بندی ہے نا سوا، وہ بھی کسی دریا دے وچ جا کے لڑا دیندے نے، بس کم ختم ہو گیا۔ نہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ تم کیا گمان کرتے ہو، جس رب نے، تم مردہ تھے، جس رب نے زندہ کیا، جس نے زندگی دی، کیا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا زندگی دینے کے بعد تمہیں مارے گا؟ پھر مارنے کے، جو رب مار سکتا ہے مارنے کے بعد پھر بھی وہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ربی ارنی کیف تحیی الموتی، میرے مولا تیرا فرمان ہے قیامت قائم ہوگی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا، فرمایا قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی میرے مولا، جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے باب آدم پاک سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے کافر ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے نیک ہو، چاہے گناہ گار ہو، جتنے بھی ہوں، وہ سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ مجھے دکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میرے مولا مجھے دکھا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیل تجھے میں نے نبوت عطا فرمائی، تجھے اپنا خلیل بنایا، نبی بنایا، کیا تجھے یقین کوئی نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا کہ تمہارا رب مردے کو زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی میرے مولا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے مولا مجھے بالکل یقین ہے، بلا کیوں نہیں میرے مولا مجھے یقین ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میرے مولا عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے لے۔ یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی، وہ بات چل رہی ہے۔ اور فرمایا پیارے خلیل 4 پرندے لے، 4 پرندے لے کر فسرہن الیک، انہوں نے حلال کرو، چھری پھیرو حلال کرو، حلال کرن تو بعد انہوں دی کھال لاؤ، کھال اتار کر ان کا قیمہ کرو، قیمہ تو سمجھ دی ہونا، کھادا ہی ہونا ہے، قیمہ کرو، قیمہ کرنے کے بعد ان 4 پرندوں کا جو گوشت ہے اس گوشت کو آپس میں ملا دو، مکس کر دو۔ ملانے کے بعد مولا اب کیا کروں؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، فرمایا کہ پھر ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا، وہ جو مکس کیا ہوا سارا گوشت ہے نا، ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، اس طرح ٹکڑے رکھ دو۔ جب ٹکڑے بھی رکھ دے پھر ثم ادعہن یأتینک سعیا، تو پھر اپنے مقام پر آ کر تو ان پرندوں کو آواز لگاؤ، ان پرندوں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، قیمہ کیا، ان تمام کے گوشت کو آپس کے اندر مکس کر دیا۔ گوشت مکس کرنے کے بعد ایک ایک حصہ، ایک ایک جز جناب پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا، پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ ثم ادعہن یأتینک سعیا، فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اب ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، 4 پرندوں کو بلایا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ سے اٹھا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ
پہاڑ سے اٹھا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ سے اٹھا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ سے اٹھا، یہ سارے کے سارے جتنے جتنے ٹکڑے تھے جس جس مقام پر ایک ایک پرندے کے، وہ سارے کے سارے ٹکڑے جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد جڑ گئے، جڑنے کے بعد ہڈیاں آ گئیں، ہڈیاں آنے کے بعد اوپر ماس چڑھ گیا، ماس چڑھنے کے بعد ان کے اندر جان آ گئی، جان آنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا ثم ادعہن یأتینک سعیا، اے پرندوں آؤ، اللہ کا نبی بلا رہا ہے، رب ذوالجلال نے ان کو طاقت عطا فرمائی، سارے زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پیارے خلیل اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو نے عرض کی تھی میرے مولا رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے مولا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اب تو نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا، اپنے ہاتھوں سے گوشت بنایا، اپنے ہاتھوں سے گوشت کا قیمہ کیا، اپنے ہاتھوں سے اس گوشت کو مکس کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھ دیے، اپنے پاس بھی نہیں رکھے، پہاڑوں پر رکھ دیے۔ فرمایا پھر تو نے ان کو آواز لگائی، کیسے کیسے وہ اٹھے، کیسے ان کے اوپر ہڈیاں آئیں، کیسے گوشت آیا اور کیسے وہ زندہ ہوئے، کیسے تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی، یہ اس رب کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے جو مردہ ہوں گے تمام کو اٹھائے گا، پھر سارے کیا کریں گے؟ ہر ایک پوچھے گا بھاؤ کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جیسے ہی لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایک سمت کو توڑ لگا دیں گے، سپیڈ لگا دیں گے۔ کوئی کسی سے پوچھے گا یار بتاؤ تو صحیح، ہم دوڑ کر تو جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں ہم، مجھے کچھ نہ کچھ تو بتاؤ، تو کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کرے گا۔ تو پھر پتہ چلے گا ہاں یہ وہی دن ہے جس کو قیامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر سارے لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں دوڑ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اور جب رب پوچھے گا کہ لوگوں بتاؤ تو صحیح کتنی دیر رہ کر آئے ہو دنیا میں، تمہیں زندگی دی تھی کتنی دیر گزاری ہے دنیا میں؟ باب آدم پاک سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے وہ الگ بات ہے، الگ معاملات ہیں، کافر ہوں، مسلمان ہوں اور گناہ گار ہوں یا نیک ہو، وہ تو الگ حساب کتاب ہوگا۔ جب خطاب ہوگا فرمایا لوگوں تمہیں پیدا کیا بتاؤ تو صحیح دنیا میں کتنی دیر رہے ہو؟ پھر سارے کے سارے عرض کریں گے یومن او بعد یوم۔ ایک قرآن میں پڑھ رہا ہوں اپنے پلے سے نہیں، قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ فرمایا عرض کریں کہ میرے مولا یومن او بعد یوم، اے میرے مولا ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں؟ پنجابی اچ گل کراں، میرے مولا ایک دن گزاریا یا ایک پار گزاریا؟ ایک پار پار دا ویلا ہوندا، اگلا پار پچھلا پار، میرے مولا ایک پار گزاریا یا ایک پورا دن گزاریا؟ اے نوح علیہ السلام سمیت کہیں گے۔ نوح علیہ السلام تو وہ نبی ہیں نا جنہوں نے 1400 سال زندگی گزاری دنیا میں۔ 950 سال تو آپ کی تبلیغ ہے نا، تو 1400 سال آپ کی پوری زندگی ہے، اور اتنی زندگی کہ 1400 سال تو ہو گئے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ظاہری دنیا سے وصال فرمائے۔ جب حضور نے ظاہری دنیا سے وصال فرمایا اس وقت سے لے کر، اس دن سے لے کر آج تک 1400 سال گزرے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی اتنی زندگی تھی۔ تو پھر نوح علیہ السلام یہ عرض کریں کہ میرے مولا یومن او بعد یوم، ایک دن گزارا یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا؟ اور آج عمریں تھوڑی ہو گئی ہیں، لوگوں کے قد چھوٹے ہو گئے ہیں، لیکن اگر تاریخ یا مطالعہ پہلے لوگوں کا کیا جائے، پہلے لوگوں کی بڑے بڑے قد، بڑے بڑے جسم، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، بڑے قد تھے، بڑی جان تھی،
100 سال 200 سال 300 سال تو وہ کوئی زندگی ان کے نزدیک نہیں تھی. یہ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنی زندگی تھی. اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار، وہ آپ کا واقعہ ملتا ہے نا، آپ نے کہا کہ جناب مچھلی مجھے بون کر دو، انہوں نے کہا کہ مچھلی کوئی نہیں بنے. آپ نے مچھلی اٹھائی اور ہاتھ اوپر کیا، فرمایا چل سورج اس کو بھون کر دے. یعنی اتنا قد تو ہوگا، مچھلی اوپر کرے سورج کی تپش سے وہ مچھلی بھن جائے. کتنے یار لوگ گزر چکے ہیں. تو کیا ہوا؟ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، سارے دنیا سے چلے گئے نا. جب دنیا سے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن سارے ہی اٹھیں گے، سارے کے سارے لوگ اس بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اگر اکھیں ویکھنا ہوئے نا، پاک پتن شریف جاؤ نا کدی، تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ دا جڑا مزار ہے، میں تو اتنے کئی بار حاضری دیتی ہے. آپ دے مزار دے قریب ہی ایک مقام ہے، اتنے نبی پاک دے صحابی دی قبر ہے. پہلی بار سن رہے ہو گے، اتنے نبی پاک دے صحابی دی قبر پاک ہے. انہوں دی قبر دی لمبائی پتہ کتنی ہے؟ کم از کم اس دیوار تو لے کے اس دیوار تک لمبائی ہوئے گی، اتنی لمبائی ہوئے گی قبر دی. تو ویکھ لو بھائی جتنا بندے دا قد ہوئے اس قد دے مطابق قبر بنائی جاندی ہے. تو ویکھو نبی پاک دے صحابی دی کتنا، ان دی جان کتنی ہوئے گی، کتنا انہوں دا قد ہوئے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سارے لوگ جائیں گے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے. تو اس وقت ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. اس وقت ندا آئے گی لمن الملک اليوم، کہاں گئے بادشاہ؟ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے آج کدھر گئے؟ سارے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، سر کو جھکائے ہوئے. فرمائے گا رب ذوالجلال، ہے آج کسی کی حکومت؟ ہے آج کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والا؟ سارے کے سارے چپ خاموش کھڑے ہوں گے. کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی اس بارگاہ میں کوئی چھوٹی سی بات بھی کر جائے. اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، فرمایا وہی وہ ذات ہے، وہی رب ذوالجلال کی ذات ہے جس کی پہلے بھی حکومت تھی، جس کی آج بھی حکومت ہے. وہ ہر شے پر خالق ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو حضرات، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو آج مسلمان اس رب کو سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. اس رب کو سجدہ کرنے سے اس کے پاس سجدہ کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوتا ہوں، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. اگر ہم نماز نہ پڑھیں گے ایک نہ ایک دن ہماری نماز تو ہونی ہے نا. پھر سارے کھڑے ہوں گے، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی پاک علیہ السلام دے، دعا واسطے حاضر سمیت دے. منہ طرف خانہ کعبہ شریف نو پیچھے اس امام دی اللہ اکبر. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.